اگر کوئی شخص اوور سپیڈنگ کر رہا ہے، وہ ٹریفک قوانین کو توڑ رہا ہے اور بدماشی کے ساتھ گاڑی چلا رہا ہے اور اپنی گاڑی کے نیچے کسی کو کچل دیتا ہے، اگرچہ وہ اس کا جاننے والا نہیں ہے، وہ یہ پلی نہیں لے سکتا کہ اس سے تو میری کوئی دشمنی نہیں تھی، یہ خطا کے طور پر قتل ہو گیا. نہیں، یہ قتل عمد ہے. مفتی اعظم سعودیہ نے 8 سے 10 سال پہلے فتویٰ دیا تھا کہ جو شخص اوور سپیڈنگ کی وجہ سے مر جائے وہ خودکشی کی موت مرا ہے. اگر آپ کی سڑکیں ڈیزائن نہیں ہیں 120 سے زیادہ سپیڈ کو ہینڈل کرنے کے لیے اور آپ چلا رہے ہیں 200 کے اوپر اور ٹائر پھٹ جاتا ہے اور آپ کہتے ہیں نہیں شہید ہو گئے، وہ ٹائر جب پھٹتا ہے تو خود نہیں شہید ہوتے، کئی لوگوں کو ساتھ لے جاتے ہیں. یہ دیکھا نا، یہ بدماش قسم کے جو گنڈے ویلنگ کر رہے ہوتے ہیں، کئی ایک ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں، ایک آدمی اپنی 2 بچیوں کو ٹینکی پہ بٹھا کے بیوی کو پیچھے بٹھایا ہوا ہے اور پیچھے سے اس کو اڑا دیا ہے. اور مردو تو حرام موت مرا، لوگوں کی زندگیاں چھین لی اس طریقے سے. تو ایسے لوگوں کو یہ میں شرعی سولوشن دے رہا ہوں، کیونکہ ظاہر ہے ہم سے لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی قرآن میں تو سورۃ النساء میں قتل خطا کی سزا آئی ہے کہ بلڈ منی لے سکتے ہیں، تو اس طرح اگر بلڈ منی لے کے اس طرح کے لوگوں کو چھوڑا گیا تو ان کے پاس تو اتنا پیسہ ہے، یہ تو روزانہ بندہ قتل کر دیں تو یہ روزانہ دے سکتے ہیں بلڈ منی، 5 کروڑ بھی دے سکتے ہیں جو انجینئر صاحب نے سجیسٹ کیا ہے. سنن نبی داؤد کی احادیث کی روشنی میں 100 اونٹ یا 200 گائے یا 2000 بکریاں یا اس کے ایکویلنٹ رقم، وہ آلموسٹ 5 کروڑ بنتی ہے، یہ تو دے سکتے ہیں. پھر ان لوگوں کے اوپر چیک کیا ہوگا؟ چیک یہ ہے کہ انہیں فساد فی الارض کی کیٹیگری میں ڈالا جائے. یہ زمین میں فساد مچا رہے ہیں. ایک سروس روڈ کے اوپر 130 میں گاڑی بھگانا یہ فساد فی الارض نہیں ہے؟ وہ اسی لیے سپیڈز رکھی جاتی ہیں ٹریفک قوانین میں کہ پتا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ نقصان ہو سکتا ہے، نہ صرف چلانے والے کو بلکہ سامنے بھی کسی کو ہو سکتا ہے. خودکشی تو اپنی کرے گا وہ، لیکن اگلوں کی تو جان لے لے گا نا. یہاں پہ بھی اگر ایئر بیگز نہ کھلتے، اس کی وہ اتنی مہنگی والی گاڑی نہ ہوتی تو اس نے خود بھی مر جانا تھا جو گاڑی کی حالت ہوئی بھی تھی، لیکن اگلوں کی تو جان لے لی. تو انہیں فساد فی الارض میں ڈالنا چاہیے، جو آیت محاربہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 33 میں آیا کہ جو فساد فی الارض کرنے والے لوگ ہیں ان کی سزا یہ ہے کہ انہیں قتل کیا جائے یا سولی دیا جائے یا مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں یا ملک بدر کر دیا جائے. یہ وہ آیت ہے جو 14 اگست کے اوپر آرمی چیف نے بھی پڑھی تھی TTP کے لیے، اور یہ وہ سخت آیات ہیں جس کی وجہ سے لوگ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، حالانکہ یہ فساد فی الارض کی سزا ہے. او امریکہ فساد فی الارض جن لوگوں کو سمجھتا ہے نا، پوری کارپیٹ بمنگ کر کے انہیں ختم کر دیتا ہے. اگر اسلام یہ کہتا ہے کہ فساد فی الارض کرنے والوں کی سزا یہ ہے کہ انہیں قتل کیا جائے، سولی پہ لٹکایا جائے، مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں یا ملک بدر کر دیا جائے، تو یہ سزا تو اس کے مقابلے میں چھوٹی ہے جو امریکہ اپنے زوم میں جنہیں فساد فی الارض کرنے والا سمجھتا ہے، حالانکہ سب سے بڑا فسادی خود ہے. اور اس وقت دنیا کا سب سے بڑا فسادی اسرائیل، اس کی پشت کے اوپر یہی امریکہ تو ہے. تو اسلامک سزائیں کوئی سخت نہیں ہے، یہ فساد فی الارض والی سزا ہونی چاہیے. کوئی زیادہ فسادی ہے، ایک سے زیادہ دفعہ اوور سپیڈنگ کر رہے، قتل کروایا جائے، سولی دیا جائے. ایک آدھ دفعہ ہوا ہے، مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں، قتل نہ کیا جائے، مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے، یعنی دایاں ہاتھ کاٹا جائے تو بایاں پاؤں، یا اسے ملک بدر کر دیا جائے. یہ فساد فی الارض کی سزا اسٹیبلش کی جا سکتی ہے. پلس جو بلڈ منی ہے وہ تو دینی ہی دینی ہے، وہ اپنی جگہ رہے، گورنمنٹ دے یا اس بندے سے دلوائے، وہ ان کا آپس کا معاملہ ہے. لیکن فساد فی الارض کی سزا کو اگر اسٹیبلش کیا جائے تو یہ جو امیر لوگ
جن کو کہتے ہیں کہ انہیں نشہ تھا ڈرائیونگ کرتے ہوئے، یہ نشے کی حالت میں تھے، ان کو نشہ اترتا ہی نہیں ہے، ان کی دولت کا نشہ ہے، ان کے سٹیٹس کا نشہ ہے، سب کو انہوں نے خرید رکھا ہے اور عوام کو یہ چونٹیاں سمجھتے ہیں۔ تو ان کا علاج یہ ہے کہ فساد فی الارض کی سزا ان کے اوپر لگائی جائے۔ میں نے سولوشن بھی دے دیا، یعنی میں صرف یہاں بیٹھ کے زبانی کلامی باتیں نہیں کر رہا، میں ایگزیکٹ سولوشن دے رہا ہوں کہ یہ ہمیشہ پلی لیتے رہیں گے قتل خطا کی اور یہ دیت دے کے چھوڑتے رہیں گے، ان کے اوپر سزا کون سی لگنی چاہیے؟ فساد فی الارض، آیت محاربہ، اسے آیت محاربہ کہا جاتا ہے۔ فساد فی الارض کی سزا سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 33 کے اندر جو رپورٹ ہوئی ہے، یہ وہی آیت ہے جو آرمی چیف نے بھی اپنے ایڈریس کے اندر پڑھی تھی۔ باقی ہم تو اپنے بڑوں کو توجہ دلاتے رہتے ہیں کہ وہ عوام الناس کے لیے بھی کچھ سوچیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا۔ جی، حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا، حقوق اللہ میں سنن نبی داؤد میں حدیث ہے سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ اب حیران کن بات ہے کہ حقوق اللہ والی حدیث ابو داؤد کے اندر ہے اور حقوق العباد والی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ یہ بہت کم لوگوں کو بتائی حدیث کہ سب سے پہلے قیامت کے دن قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا۔ یہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے۔ جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے اور اس کی صحت میں اختلاف ہے، کچھ محدثین صحیح کہتے ہیں کچھ ضعیف، لیکن وہ فٹ ان بیٹھتی ہے صحیح بخاری میں سیدنا عمر کا ایک قول ہے اس میں۔ اور جامعہ ترمذی کی حدیث ہے کہ اگر زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے صرف ایک مسلمان کو قتل کر دے، اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو جہنم میں پھینک دے گا، یہ پرواہ نہیں کرے گا کہ مقابلے میں صرف ایک مسلمان ہے، پوری کائنات کو۔ سیدنا عمر کا قول جو اسے سپورٹیو صحیح بخاری میں ہے، الموطا امام مالک میں پوری تفصیل موجود ہے اس کی، کہ ایک گاؤں میں اس زمانے میں 5 لوگوں نے مل کے ایک مسلمان کو ناحق قتل کر دیا اور وہ قتل کرنے والے بھی مسلمان تھے۔ سیدنا عمر نے ان 5 کو قتل کروایا اس کے بدلے میں، اور ساتھ فرمایا، بخاری کے الفاظ ہیں کہ اگر یہ پورا گاؤں بھی ایک مسلمان کے قتل میں شامل ہوتا میں پورے گاؤں کو قتل کروا دیتا۔ بھائی جو انصاف ہے وہ اسی طریقے سے اسٹیبلش ہوتا ہے، عدل فاروقی کی بات ہوتی ہے تو پھر وہ اسی طریقے سے اسٹیبلش ہوگا کہ سزا ہوگی چاند ایک کو، ڈیٹر ساروں کے لیے ہو جائے گی۔ جی اسلامک سزائیں بڑی سخت ہیں، سنسار کرنا، جناب سنسار ایک ہی ہوگا، آندہ کوئی سوچے گا بھی نہیں بدکاری کرنے کا۔ آپ ذرا نافذ تو کر کے دیکھیں، دبئی میں آپ گاڑی کا دروازہ کھول کے تسلی سے شاپنگ کریں، آپ کی گاڑی کے نزدیک بھی کوئی نہیں لگے گا، ادھر پتہ ہے کہ ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ ان کے امیر کو یورپ اور امریکہ میں جب صحافیوں نے پوچھا کہ بڑی سختی ہے آپ کے ملک میں سزائیں، انہوں نے کہا دیکھ لیں، تمہاری تو تھوڑی دیر کے لیے بجلی بند ہوتی ہے تو کیا حال ہوتا ہے، وہاں پہ آؤ زیورات چھوڑ کے چلے جاؤ، کوئی پرواہ نہیں۔ تو ساروں کے سر پھر شرم سے جھک گئے۔ یہ اسلامک سزاؤں کی برکات ہے، چند ایک کو سزا ہو، ڈیٹر ساروں کے لیے ہو جائے۔ اس کے علاوہ کئی ایک احادیث ذخیرے احادیث میں موجود ہیں۔ سنن نبی داؤد میں ایک بڑی حیران کن حدیث ہے، میں جب بھی اسے پڑھتا ہوں حیران ہو جاتا ہوں، پریشان ہو جاتا ہوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی یا تو شرک کو معاف نہیں کرے گا، اور شرک کے علاوہ اگر کوئی گناہ ہے جسے معاف نہیں کرے گا وہ قتل ناحق ہے۔ کتنی حیران کن بات ہے۔ شرک سے متعلق تو قرآن میں آیا ہوا ہے 2 دفعہ، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کو قیامت کے دن معاف نہیں کرے گا، دنیا میں معاف کر دے گا اگر کوئی توبہ کر لے، آخرت میں
بغیر توبہ کے جو گیا کوئی معافی نہیں ہے. اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے گا, جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا, یعنی کہ جس کے لیے نہیں چاہے گا نہیں معاف کرے گا. میں اکثر سوچتا تھا کہ کون سا ایسا گناہ ہو سکتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک تلوار لٹکا دی ہے نا کہ شرک کے علاوہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے جس کے لیے اللہ چاہے گا. تو کوئی ایک چیز ایسی ضرور ہے جو اللہ نے اس میں رکھ دی ہے, وہ قتل ناحق ہے. رسول نبی داؤد میں حدیث ہے, یا شرک معاف نہیں ہوگا یا قتل ناحق معاف نہیں ہوگا. یہاں لوگوں نے باقی انسانوں کی زندگیوں کو اتنا سستا سمجھا ہوا ہے, جس وقت چاہیں جس کے ساتھ جو مرضی معاملہ کر لیں. اور یہ جو ابو داؤد کی حدیث ہے اس سے سپورٹیو وہ آیت بھی بنتی ہے سورۃ النساء کی کہ جس نے کسی مؤمن کو ناحق قتل کیا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے. اگر کوئی کہنا کہ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے, جس طرح یہ آج کل آپ کو پتہ ہے نا غامدی صاحب والا بھی ایک بیماری لوگوں کو لگی ہوئی ہے, نہ قرآن کا پتہ, سنت تو کبھی پڑھی نہیں, حدیث تو پڑھی نہیں ہے, خام خواہ بیٹھ کے تو ایکویشنیں لڑا رہے ہوتے ہیں کہ جی فلاں حدیث قرآن کے خلاف ہوگی, جی قرآن میں تو ہے شرک معاف نہیں ہوگا, تو ابو داؤد میں یہ کیسے آ گیا کہ جی شرک کے علاوہ بھی ایک گناہ ہے. بھائی قرآن میں لکھا ہوا ہے یہ بھی سورۃ النساء میں کہ جس نے ایک مؤمن کو ناحق قتل کیا اس کی سزا ہمیشہ کی جہنم ہے. تو یہ ذہن میں رکھیے گا, فٹ ان بیٹھتا ہے, بالکل قرآن میں فٹ ان بیٹھتی ہے یہ بات. اس لیے اس طرح کے جو واقعات ہیں, جو کارساز کراچی میں واقع ہوا, اس کے بعد کس طریقے سے ایسی ڈیٹرنس والی سزا نافذ کی جائے کہ مستقبل میں واقعات رک جائیں, کیونکہ یہ تو کنٹینیوس ہو رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ وہ شاہ زیب قتل کیس جو تھا شاہ رخ جتوئی والا, وہ اس وقت شاہ زیب خانزادہ نے اسے اٹھایا, اسے بڑی دھمکیاں ملی, ورنہ تو وہ فارغ ہو گیا تھا کیس. اور پھر جب صلح ہوئی تو اس وقت پھر اس کیس کو اٹھایا گیا. اس وقت کے چیف جسٹس نے بڑی دلیری دکھائی, ویسے تو وہ بڑا کمزور چیف جسٹس تھا ثاقب نثار, لیکن اس معاملے میں وہ دلیری دکھا گیا اور اس نے کہا کہ نہیں اب گورنمنٹ اس کیس کو لے کے چلے. انہوں نے معاف بھی کر دیا تو کیا ہوا, اسے تو پھر بھی کوئی خاری کاٹنی پڑی شاہ رخ جتوئی کو. لیکن ہمارے ملک میں اس سے پہلے رینجرز نے سب کے سامنے کراچی میں وہ سرفراز کو قتل کیا, چھوٹ گئے. پھر سائیوال کے اندر ناحق قتل کیا گیا پوری فیملی کو, چھوٹے چھوٹے ان کے بچے, یار ہمارے بھی بچے ہیں, آج بھی میں وہ ویڈیوز دیکھتا ہوں تو دل پسی جاتا ہے. کچھ بھی نہیں نکلا, اینڈ پہ وہ بھی چھوٹ گئے. اس وقت چیک دے دیا جناب عمران خان صاحب نے, حالانکہ ہمیں ان سے یہ امید نہیں تھی, وہ تو کہتے تھے تحریک انصاف. ماڈل ٹاؤن واقعے کو وہ ہمیشہ اپوزیشن میں کیش کرواتے رہے, ظلم ہوا, لیکن ان کے دور میں جب سائیوال انسیڈنٹ ہوا تو ماڈل ٹاؤن ہی ریپیٹ ہو گیا. یہ سارے حکمران ایک جیسے ہی ہیں, 19-20 کا فرق ہو سکتا ہے. اچکزئی صاحب ان کے بھائی تھے وہ, جنہوں نے پولیس آفیسر کو جتنی بے دردی کے ساتھ, وہ چوک میں کھڑا ہوا تھا, پیچھے سے گاڑی آئی, وہ CCTV کیمرے میں ریکارڈ ہے, وہ کوئی فلمی سین لگ رہا ہے, قتل کر دیا. ریمنڈ ڈیوس نے جس طریقے سے یہاں مسلمانوں کو قتل کیا, اور ہمارا جو اس وقت کی سب سے بڑی سیکورٹی ایجنسی ISI کا چیف, وہ کورٹ میں بیٹھا ہوا ہے اپنے مائی باپ کی خدمت کرنے کے لیے. جب تک چھڑوا کے یہاں سے روانہ نہیں کیا نا, ان کی ہڈی میں چین نہیں آیا ان کو. یعنی اتنا انہوں نے ہلکا سمجھ رکھا ہے. اور اس قسم کے واقعات ہوتے رہتے ہیں, وہ آپ کے سامنے. یہ تو ابھی ایک واقعہ ہوتا ہے تو ہم پرانے سارے یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ بھی ہوا تھا, یہ بھی ہوا تھا, یہ بھی ہوا تھا, لیکن نکلا کیا اس میں سے؟ کچھ بھی نہیں. وہ کہتے ہیں کیا کریں جی, قتل عمد تو نہیں ہے, یہ قتل خطا ہے. تو میں نے اس کے اوپر تفکر کیا کہ اسے فساد فی الارض کی کیٹیگری میں ڈالنا چاہیے.